बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जमरीन फ्रॉम उर्दू व्यूज चैनल। वाइट कपड़े वाले एसएचओ और जुनैरा माम से किए हुए क्वेश्चंस को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। हर बंदा ये जानने की कोशिश कर रहा है कि एक लड़की, बेशक वो 14 साल की है या 17 साल, बकौल ज़हीर एंड गैंग के, वो एक लड़की कराची से लाहौर अकेले जा सकती है। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि लक्ष्य से पहले वो एयरपोर्ट पहुंची, वहां से उसने टैक्सी ली और फिर टैक्सी से आगे वो लाहौर पहुंच गई और दूसरे ही दिन वो पहुंच के उसने निकाह कर लिया। दूसरे लोग बता रहे हैं कि दुआ जहरा के हाथ में एक टैबलेट थी, तो इसका मतलब है या तो टैबलेट के थ्रू, जैसे वो इन कांटेक्ट थी गेम के थ्रू, उसको कहा गया है कि तुम नीचे आओ, कचरा फेंकने के बहाने नीचे आइए, उसके हाथ में टैबलेट थी, हुलिया उसका सही नहीं था, और इसी तरह वो उसको बिठा के लेके चले गए अपने साथ। बच्ची को सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया और साथ में ले गए। अब बच्ची से कहानियां बनवा रहे हैं, जो कि बच्ची क्योंकि ब्रेन वॉश्ड है, बच्ची इतनी छोटी है कि उसको दुनिया की चालाकियों का, मकारियों का अंदाजा नहीं है, और वो उनके ट्रैप में आ चुकी है क्योंकि ब्रेन वॉश वो पहले से कर चुके थे। एक उसका माइंड पहले से बना चुके थे, क्योंकि वो कराची में मौजूद थे, उसको अपने साथ लेके रवाना हो गए। यही कहानी में रियलिटी नजर आती है, क्योंकि जो कहानी ये लोग बना रहे हैं ज़हीर एंड गैंग, उसमें कोई रियलिटी नजर नहीं आती। एक और मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन अपने एनालिसिस के बेसिस पे देना चाहती हूँ। जुनैरा माम उनके गैंग के साथ पूरी मिली हुई हैं, वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो दुआ जहरा के पेरेंट्स को किसी तरह इतना वीक कर दें कि वो जो अपनी बेटी के हुसूल के लिए खड़े हुए हैं वो कुछ ना कर सकें, और वो अपने घर पे बैठ जाएं और इस बात को मान लें कि हमारी बेटी अपनी मर्जी से भाग गई है। ना वो दुआ जहरा को मिलने दे रहे हैं उसके पेरेंट्स से, ना उनको तसल्ली करने दे रहे हैं, ना उससे बातचीत करने दे रहे हैं। इनके प्रेशराइज करने पर वो चुप करके बैठ जाएं और ये एक्सेप्ट कर लें कि बेटी अपनी मर्जी से भाग गई है, जबकि माँ बाप अपने औलाद को जानते हैं। जिस हुलिये में वो गई है घर से, अपना चश्मा तक लेके नहीं गई बच्ची, तो माँ बाप कि दिल की कैफियत सिर्फ माँ बाप जान सकते हैं कि एक कलेजे का टुकड़ा, एक अपने जिस्म का हिस्सा, एक अपनी औलाद जिसको पूरे बचपन से लेके 14 साल तक पाला हो, उस बच्ची के जाने पर कैसे चुप करके कोई भी बैठ सकता है। अगर आप कोई एनिमल भी लेकर आते हैं, कोई कैट, कोई डॉग, कोई पेट आप अपने घर में लेकर आते हैं, तो आपको उससे भी उनसियत हो जाती है। आप उसके जाने पे या उसके मर जाने पर भी रोते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत तकलीफ होती है। तो ये तो अपनी सगी बेटी है, कैसे भूल जाए माँ बाप। ये माँ बाप सही एफर्ट्स कर रहे हैं, जो ये हिम्मत कर रहे हैं हमें आगे आने वाली और बच्चियों को भी बचाने के लिए, और जो बच्चियां अभी तक किडनैप हो चुकी हैं और जिनको यही कहानी सिखाई गई कि ये बोलो कि हम खुद से गए हैं, हमारी इसमें मर्जी शामिल है, हमारी उम्र ज्यादा है। तो जिस तरह और लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक बता रहे हैं कि इस तरह ये नया स्टाइल है बच्चियों को किडनैप करने का, उसको लव के नाम पे उसको बेवकूफ बनाया गया, और अब चाहते हैं कि माँ बाप बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाएं और कोई बच्ची को देखने वाला, पूछने वाला ना हो, और वो जो दिल चाहे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद जो दिल चाहे वो उस बच्ची के साथ करें। उसको बेच दें, उसको मार दें, उसको स्मगल करें, उसको कुछ भी उसके साथ वो करें, या फिर इधर ही रहते हुए वो कोई भी उससे गंदा वो काम करवाएं जो कि गुनाह का काम है, जो कि नहीं करना चाहती बच्ची, उसको मजबूर करें कि अब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। इस गैंग के अंदर जुनैरा माम, शब्बीर के एडवोकेट्स और वकील, ये सब लोग शामिल हैं, जिनकी बेस पे इतने पूरे पाकिस्तान की पुलिस साथ दे रही है। और जुनैरा माम अपने ग्रज में दुआ जहरा के पेरेंट्स के साथ जो गलत
کر رہی ہے. اسی طرح وائٹ کپڑے والے SHO نے خود کو بولا کہ ماموں نے دعا زہرا کے یہ بولا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ کون واپس لے کے جاتا ہے کراچی سے. تو اس چیلنج کو ڈینائی کرنے کے لیے SHO وائٹ کپڑے والے بندے نے دعا زہرا کو نہ ماں باپ سے ملنے دیا، نہ ماں باپ کو اس کام میں سپورٹ کیا کہ وہ اپنی بچی کو اگر منانے میں، اس کو اپنے کانفیڈنس میں واپس لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، بچی ان کے ساتھ واپس جانا چاہ رہی ہے تو وہ کام بھی نہیں ہونے دیا، اور کھینچ کے وہ SHO وائٹ کپڑے والا لے گیا واپس، کیونکہ اس نے اس چیلنج کو ڈینائی کرنا تھا کہ کون کراچی میں رک کے دکھائے. ان کے ڈاکومنٹیشن کے بغیر خود کرایہ دے کے جہاز کے تھرو ان کو روانہ کر دیا لاہور. یہ سب آپ کے سامنے ہے ساری کہانیاں. ہر بندہ صرف اس لیے غلط کر رہا ہے کہ کیونکہ ان کو دعا زہرا اور دعا زہرا کے پیرنٹس سے کوئی گرج ہے، IG سندھ کو ہٹایا گیا وہ گرج ہے، یا پھر انہوں نے سنا کہ یہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، یہ بولتے ہیں کہ بھئی کون لے کے جاتا ہے، تو ان کے کانفیڈنس کو بریک کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کیا جا رہا ہے. اتنی تیزی اپنی کوششوں میں دکھا رہے ہیں، اس سے پوری عوام، پورا پاکستان اندازہ لگا سکتا ہے یہ لوگ کس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ بس دعا زہرا کے پیرنٹس اپنی بیٹی سے دستبردار ہو جائیں اور وہ بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کریں محبت کے نام پہ، جبکہ سب کو نظر آ رہا ہے بچی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، بچی اتنی سینسیبل نہیں ہے کہ اتنا بڑا لمبا ٹریول کر سکے، بہت سادہ ہے بچی، جیسا اس کو سکھایا جا رہا ہے ویسا وہ کر رہی ہے. اور جب ان کے بیچ میں بیٹھ کے تو وہ انہی کی بات بولے گی. اگر یہ کہتے ہیں ماں باپ اس کو مار دیں گے آنر کلنگ کے نام پہ، کوئی اس کو خطرہ ہے، ایسا کچھ نظر نہیں آتا. ماں باپ پڑھے لکھے ہیں اور وہ اتنے ایفرٹ بچی کو لا کے آنر کلنگ کے لیے نہیں کریں گے. لیکن اگر ایسا کسی کو خطرہ ہے، ایسا لگتا ہے، تو بچی کی ویل بینگ کے لیے بچی کو شیلٹر ہاؤس میں رکھا جائے، بچی کو مانیٹر کیا جائے، اس کو کاؤنسلنگ کی جائے، پیرنٹس کو کیمرے کے انڈر میں اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں پیرنٹس سے بات چیت کروائی جائے، اور وہ خود اپنی ول سے بچی بات کرے، بچی کو یہ بتایا جائے کہ وہ خطرے میں نہیں ہے، تو ہی ریئلٹی سامنے آئے گی. جب بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے رزلٹ برا بھی آ سکتا ہے، اور لیکن آپ کی پھر بھی خواہش ہے، ہم اس خواہش کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کی خود سے دھوم دھام سے عزت کے ساتھ شادی کرواتے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گی کہ جیسے اس انٹرویو میں کس طرح دعا زہرا کو باقاعدہ سکھا کے انٹرویو کروایا جا رہا ہے، تو اسی حساب سے ایک چیز جو غور طلب ہے، جو شاید اب تک کسی نے نوٹ نہیں کی، کہ دعا زہرا کہتی ہے صلح کر لیں. کہ صلح کا ورڈ آپ دیکھیں کہ دعا زہرا سے ماں باپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ظہیر اینڈ گینگ سے ماں باپ کی لڑائی ہے. صلح کے ورڈ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صلح کا ورڈ ظہیر اینڈ گینگ نے ہی دعا کو کہنے پہ مجبور کیا کہ صلح کر لیں. لاجک نہیں بنتی ہے، کیونکہ دعا زہرا سے ان کی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. جو ظہیر اینڈ گینگ سے لڑائی ہے تو صلح ان سے کرنے کے لیے دعا زہرا کے تھرو کہلوایا جا رہا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا زہرا کے اپنے ورڈز اپنی فری ول نہیں ہیں، دعا زہرا ان کی سکھائی ہوئی باتیں کر رہی ہے. اگر دعا زہرا خود سے کہتی تو وہ کہتی کہ آپ لوگ ایکسیپٹ کر لیں. صلح کرنے کا ورڈ یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا. اگر ایکسیپٹ کرنا کہتی تو اس سے پتہ چلتا کہ وہ خود سے کہہ رہی ہے. وائٹ کپڑے والے SHO سے ایک سوال ہے، اگر وہ کسی ایک کی سائٹ پر نہیں تھے اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے تو وہ دعا زہرا کے ماں باپ کو بھی پورا چانس دیتے، پارشلٹی نہیں دکھاتے، ایک بندے کی سائٹ نہیں لیتے، اور دعا زہرا کے ماں باپ کو بھی پوری کوشش کرنے دیتے کہ بیٹی ان کے ساتھ جانے پہ اگر تیار ہو جاتی. تو اس میں وائٹ کپڑے والے SHO کو کیا مسئلہ تھا؟ اگر وائٹ کپڑے والے SHO پیسہ نہیں لے رہے تھے ظہیر اینڈ گینگ سے، یا ظہیر اینڈ گینگ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو وائٹ کپڑے والے SHO کو ماں باپ کو بھی پورا وقت دینا چاہیے تھا، پوری ان کو بات چیت کرنی دینی چاہیے تھی. لیکن وائٹ کپڑے والے SHO نے خود یہ بات بولی ایک انٹرویو میں کہ کیونکہ دعا زہرا کے ماموں نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی کراچی سے واپس لے جا کے دکھائے، تو وائٹ کپڑے والے SHO نے واپس دعا زہرا کو لاہور بھیج کے دکھایا. زنیرہ ماہم سے میرا یہ سوال ہے، ان کی لاسٹ ویڈیو پہ میں نے کمنٹس بھی کیے کہ آپ پیچھے ہی لگ گئی ہیں
کہ وہ یعنی کہ دعا زہرا کے پیرنٹس اپنی بیٹی کو بھول جائیں اور اس کو واپس لانے کے لیے جو کوشش وہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ تو کسی نے مجھے جواب دیا کہ بیٹی کو بھولنے کی نہیں، ایکسیپٹ کرنے کی یعنی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان کو رپلائی کیا کہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بیٹی سے مل کے اس کے ساتھ وقت گزار کے اس کے دل کا حال جاننا چاہتے ہیں۔ دعا زہرا کے پیرنٹس وہ یہ بات بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بیٹی کی اگر یہی خواہش ہے تو وہ خود دھوم دھام سے شادی کروائیں گے، لیکن اس کے لیے ان کے دل کو تسلی ہونی چاہیے ہے کہ بیٹی کسی دباؤ میں نہیں ہے اور شادی کے بعد وہ اچھی زندگی گزارے گی۔ زنیرہ ماہم سے میرا یہی سوال ہے کہ وہ دعا زہرا کے پیرنٹس کو دعا زہرا کو واپس لانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرنا دینا چاہتی؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔